بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے گفتگو کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے اوپر، ان کے فضائل کے اوپر۔ آج بھی مختصراً انہی کی زندگی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات کے اندر خلافت کو سنبھالا اور کتنی شاندار طریقے سے اور عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے اپنے 2 سال 3 مہینے اور 11 دن کی خلافت کو تکمیل کیا، اور جتنے بھی فتنے اور مسائل کھڑے ہوئے ان سے بڑے احسن طریقے سے آپ نبرد آزما ہوئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وہ مقام کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ کو فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز کی امامت کریں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے والد محترم رقیق القلب ہیں، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ وہ آپ کی موجودگی میں امامت کریں، اور ان کا جو دل ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ عالم تھے، سب سے زیادہ آپ فہم اور سمجھ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ تم چاہو تو دنیا کے اندر تم رہو اور دنیا ہی تمہارا مستقر ہو، تم دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو تو دنیا میں رہ لو، اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، تو بندے نے جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اس بات کو ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس میں رونے کی ایسی کون سی بات تھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں یہ جو بندہ ہے، یہ بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کو پسند فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ لگتا ہے کہ آپ کے رخصت ہو جانے کا وقت قریب آ چکا۔ ناظرین، اسی طرح جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان دنوں کے اندر جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح بھی مل گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے جوگ در جوگ، فوج در فوج جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آپ غمگین ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور آپ کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے وقت کو بیان کیا ہے کہ آپ کا اب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو یہ اشارے اور یہ باتیں جو ہے وہ اسرار نبوت اگر ہم کہیں اور اسرار وحی اگر ہم کہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ جب کہیں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کھڑے تو ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے، تو لہذا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ امامت فرمائیں، اور تمام صحابہ نے آپ کی اقتداء کے اوپر ان 17 نمازوں کو جو ہے وہ ادا کیا، اور کچھ نمازیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے ادا فرمائی۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارا جو میرے بعد جو تمہاری دین کا جو امام ہے اور سب سے زیادہ جو میرے بعد اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے تم سب میں، وہ ابو بکر ہیں۔ تو لہذا جس طرح سے میں نے ابو بکر کو تمہارے دین کی امامت کے لیے چنا ہے، ایک اشارہ اس طرف تھا، دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ جو ہے وہ تم میں علم رکھنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تقوی کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ تو لہذا یہی تمہارے دین کے بھی امام ہیں اور یہی تمہاری دنیا کے بھی یعنی خلیفہ ہیں اور امام ہیں۔ ناظرین، غزوہ جو حجۃ الوداع سے ایک سال پہلے سن 9 ہجری کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کے ساتھ امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بنا کر بھیجا تھا، اور یہ حضور کی زندگی کے اندر جب یہ صحابہ حج کرنے گئے تو آپ امیر الحج تھے، اور آپ نے حج کے مسائل دیکھیں، حج کے مسائل بڑے دقیق ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آدمی کا سمجھدار ہونا اور فہیم ہونا، ذہین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر جو ہے وہ روانہ کیا، اور اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے تمہارے جو امیر ہوں گے، تمہارے جو خلیفہ ہوں گے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ 2 واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آتا ہے کہ صحابہ کے اندر بڑی بے چینی پھیل چکی تھی، اور صحابہ غم کے اندر اتنے زیادہ غمگین تھے، پریشان تھے، اور واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہی کا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے کہا کہ جس نے اگر یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کے سر کو تلوار سے قلم کر دوں گا، اڑا دوں گا۔ تو آتا ہے کہ یہ کیفیت تھی صحابہ کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت کے اندر اور اس نے اتنے غم والے دن کے اندر اور اتنی پریشانی اور اضطراب کے عالم کے اندر بھی آپ نے کافی ہمت اور حوصلے سے کام لیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ یہ ان آیات کو تلاوت کیا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبل الرسل، اور آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی انبیاء کرام رسول جو ہے گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ انتقال کر گئے یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم سب جو ہے وہ الٹے پیر جو ہے وہ پھر جاؤ گے؟ تو یہ جب آیات آپ نے تلاوت فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ آیات آج ہی کے وقت کے لیے اور آج ہی نزول ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے تو جیسے ان آیات کا استحضار ہی ہمیں حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ من کان یعبد محمد فإن محمد قد ماتا، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ من کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، انک میت وانہم میتون، کہ نبی آپ نے بھی رخصت ہو جانا ہے اور ان سب کو بھی موت آ جانی، اور آپ نے بھی دنیا سے جو ہے پردہ فرما جانا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے نازک وقت کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو سنبھالا، اور تمام کے تمام صحابہ کو جو ہے وہ مجتمع کیا، اور جیسی آپ نے خلافت سنبھالی
تو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا جو لشکر تیار کیا تھا تو آپ نے جو ہے اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ کچھ صحابہ کی رائے آئے کہ نہیں ابھی نہ بھیجیں، ابھی حالات ایسے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کہ حضور نے جس لشکر کو تیار کر دیا تھا، جس کی روانگی کا حکم دے دیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جو ہے اس کو روک دوں، اور جیسے بھی حالات ہوں میں اس کو روانہ کروں گا۔ اور آپ باہر تک اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ اور ناظرین، اسی طرح سے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، اور کس طریقے سے جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے داخل فرمایا، اور اتنے بڑا فتنہ ارتداد اور جو ہے یہ مانعین زکوٰۃ کا، جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اونٹ دیتے تھے یا بکری دیتے تھے یا اس کے ساتھ جو رسی بھی دیتے تھے، اگر اس کے ساتھ بھی وہ رسی بھی کم کریں گے زکوٰۃ کے اندر، تو میں اس سے بھی جو ہے وہ ان کو وصول فرماؤں گا اور وصول کروں گا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے وہ دین کے اس حکم کو جو ہے اس کا انکار کر دیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دین کی جو بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھی تھی، مرتد ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا، جہاد کیا، اور ان سب کو جو ہے دوبارہ سے دین کے اوپر قائم و دائم کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس وقت کے اندر ایک مسیلمہ کذاب جس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آپ نے جو ہے وہ لشکر جو ہے روانہ کیا، اور آتا ہے کہ حضرت حبشی کہ جنہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور یہ جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت حبشی کہا کرتے تھے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے اسلام کے اتنے بڑے مجاہد اور سپاہی اور اسلام کے اتنے بڑے مددگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا اپنے ان ہاتھوں سے۔ آج جو ہے وہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور جس نے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا مسیلمہ کذاب، اس کو جو ہے وہ قتل کر کے جو ہے وہ آج مجھے کچھ سکون ملا کہ شاید اللہ رب العزت میرے اس گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیں، اور جو ہے وہ میرا جو ہے وہ آج تھوڑا سا میرے دل کو اطمینان ہوا کہ میرے سے جو اتنا بڑا جس کو حضرت حمزہ کے قتل کا جو واقعہ پیش آیا تھا، تو آج میں نے مسیلمہ کذاب کو جو ہے وہ مار کر جو ہے وہ اس کا حساب تقریباً جو ہے وہ برابر کر دیا۔ تو آتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 سال اور 3 مہینے اور 11 دن کے جو واقعات ہیں، ناظرین اس کو اگر ہم پڑھیں، اسلام کے اندر اسٹڈی کریں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایسے حالات کریٹ ہو گئے تھے، ہر طرف جو ہے افراتفری اور بے چینی پھیل چکی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معاملہ فہمی کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل اور شعور اور علم کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو ہے اپنی سیاسی تدبر کو استعمال کرتے ہوئے حالات کو قابو کیا، اور جو ہے بہترین طور پر جو ہے وہ سارے کے سارے مسائل اور ساری کی ساری جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جو ہے خلافت نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو یہ کارنامے ہیں، یہ اسلام کے اندر جو ہے ان کو روشن اور سنہری حروف کے اندر جو ہے وہ لکھا جائے گا اسلامی تاریخ کے اندر۔ تو ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً ان کی تھوڑی سی وفات کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، اور آپ جو ہے وہ بیمار رہتے تھے، اور اتنے زیادہ مسائل اور اتنی زیادہ جو ہے وہ خلافت کے زمانے کے اندر جو ہے وہ آپ کو مشکلات پیش آئیں، تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بیمار ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا، اور آتا ہے کہ 22 جمادی الثانی اور کے دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہ آج کون سا دن ہے، کہا گیا کہ آج جو ہے وہ پیر کا دن ہے، تو کہا کہ آج جو ہے پیر کے دن جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی جو ہے وہ پیر کے دن ہوا، تو آپ نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ میں آج کی رات جو ہے وہ نہیں دیکھ پاؤں گا، اور آتا ہے کہ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے اور جو ہے کوچ کر گئے، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اماں عائشہ سے، اپنی بیٹی، اور ان کو اکثر آپ ام المومنین کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ 3 کپڑوں میں دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ میرے یہ 2 کپڑے ہیں پرانے، 2 ان کے 2 یہی ہوں، اور 1 کپڑا اور لے لیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے
کفن دے دیا جائے۔ تو آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اما عائشہ نے فرمایا کہ کیوں ہم آپ کے لیے نئے کپڑے خرید لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں نئے کپڑے کے جو مستحق ہیں وہ زندہ لوگ زیادہ ہیں، اور میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے لیے جو ہے یہی کفن جو ہے وہ بہتر ہے، اور کفن نے تو جو ہے وہ مٹی میں مل جانا ہے، اور جو ہے اس نے تو بوسیدہ ہو ہی جانا ہے۔ تو نئے کفن کے جو زیادہ حقدار ہیں وہ زندہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کتنی سادگی تھی، اور آپ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت عمیس جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، انہوں نے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ مل کر آپ کو غسل دیا، اور آپ نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میرا انتقال جیسی ہو جائے مجھے فوراً جو ہے وہ میری تدفین کر دی جائے، کیونکہ مجھے اپنے عاشق، اپنے معشوق، اپنے محبوب، اپنے جو ہے وہ ساتھی اور اپنے آقا، اپنے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو لہذا رات کے وقت میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو ہے آپ کے پہلو کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ کی تدفین ہوئی۔ ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کا یہ ایک انداز تھا، اور اللہ رب العزت نے اس محبت کی لاج رکھی کہ زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو ادوار تھے، ایک مکہ کا دور تھا اور ایک مدینہ کا دور تھا۔ مکہ کے 13 سال آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد اور تکالیف، مصیبتیں، شیب ابی طالب، یہ سارے واقعات میں سیرت النبی کے حوالے سے جو پروگرام کیا اس میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جہد و جہد کو اور دعوت کو اور کتنی تکالیف کو برداشت کیا اسلام کے پھیلانے کے اندر، اور ان ساری تکالیف، ان ساری پریشانیوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مکہ کے اندر بھی ساتھ رہے اور ہجرت کے اندر بھی ساتھ رہے، جب کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو غار ثور کے اندر کس طرح سے سانپ نے ڈسا تھا، اور کس طرح سے آپ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آرام میں خلل نہ پڑے اور آپ کے لیے جو ہے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اور کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ کی جسم کے اندر اس سانپ کے زہر کے اثرات موجود تھے۔ تو لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اللہ نے ان کو شہید کا مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورا جو سفر ہے اس سفر میں آپ ساتھ رہے، اور جب آپ قبا پہنچے ہیں، قبا کے بعد جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اندر جب آپ کے استقبال کے لیے لوگ تشریف لا رہے ہیں تو آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ جو ہے وہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی کے بال تھوڑے سے سفید زیادہ تھے، اور آپ تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے تو عمر میں ذرا بڑے نظر آتے تھے۔ تو جو مدینہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرتے تھے، وہی سمجھے کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چادر نکالی اور چادر سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے دیا کہ کیوں دھوپ جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ پڑے، اور اس سے سب کو پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کے خادم ہیں۔ تو ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت تھی۔ پھر آپ دیکھیں مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی جو قیمت ادا کی گئی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے اس کی قیمت ادا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں آج تک مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان ساروں کا سارا جو ہے وہ ثواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اسی طرح سے جب آپ کے انتقال کا جب وقت قریب تھا تو آپ نے جو ہے وہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اس آیت کو پڑھا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے جو تو وفات دے رہا ہے، اٹھا رہا ہے، تو مسلمان بنا کر مسلمان ایمان کی حالت میں اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور میرا شمار جو ہے وہ صلحاء کے اندر جو ہے مجھے شامل کر دے صلحاء کے اندر۔ آتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی آیات جو میں نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب یہ تلاوت فرمائی
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا یا رسول اللہ کہ یہ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، اور یہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے نفس مطمئنہ کو ارشاد فرمایا، اور یہ وہ کون مبارک لوگ ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مبارک روح، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف دوڑ جا، لوٹا، اور اس حالت میں کہ تو بھی اس سے راضی، وہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، کہا اے ابو بکر کہ جس وقت تمہاری موت کا وقت قریب ہوگا اور جس وقت تمہاری موت آئے گی اور تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیات کو پڑھ کر تمہارا استقبال کریں گے اور یہ نفس مطمئنہ سے مراد تم ہو۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں اتنی بڑی بات کریں اور یہ بشارت دیں، تو اس سے دنیا کے اندر مبارک ہستی کون سی ہو سکتی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ اور آتا ہے کہ آپ کی جو ایک نکاح حضرت اسماء بنت عمیس، جن کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی جو ہے وہ آپ کا مدد کی تھی، دونوں نے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ آپ کو غسل دیا۔ تو یہ پہلے جو ان کی شادی ہوئی تھی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، ان کے ساتھ حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح ہوا تھا۔ اور یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ اسلام کے اندر شروع زمانے کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے ان میں سے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ جب سن 8 ہجری کے اندر غزوہ موطا ہوا تو اس غزوہ موطا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان سے ہی آپ کے ایک صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہ پہلے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو بہن تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی بھی تھیں۔ تو ناظرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، اور آپ 22 جمادی الثانی کو عشاء سے پہلے جو ہے اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے جو ہے وہ خلافت کے نظام کو سنبھالا، اور جس طریقے سے جو ہے وہ پوری خلافت کا جو پورا نظام تھا، سسٹم تھا، جن معاملات سے آپ نبرد آزما ہوئے اور جس سادگی کے ساتھ آپ نے خلافت چلائی، تو بعد والوں کے لیے جو ہے وہ آپ سخت ٹاسک دے کر گئے، اور ان کے لیے سخت یعنی ایسی مثال بن کر گئے کہ اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ جو ہے وہ تجارت کے لیے بازار جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں تو تجارت کرنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، اب آپ کو تجارت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ مسلمانوں کے اور مومنین کے آپ خلیفہ ہیں، تو لہذا آپ جو ہے وہ نظام امور مملکت چلائیں، اور اس آپ کا جو ہے وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے وہ مختص کر دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی۔ آتا کہ جب انتقال سے کچھ عرصے پہلے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کوئی تمہارا میرا کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا بالکل، کوئی 25 درہم کے قریب آپ نے میرے دینے ہیں، اور جو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ جو ہے وہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہیں جو ہے مرنے سے پہلے تمہارے جو پیسے بنتے ہیں وہ تمہیں میں ادا کر دوں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابرین تھے، اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک مثال پیش کی کہ کس طرح سے سادگی کے اندر، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے، حاکم ہوتے ہوئے کتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور یہ دین آج جو میرے پاس اور آپ حضرات کے پاس موجود ہے، یہ ہمارے انہی اکابرین کی بدولت ہے، اور انہی کی کاوشوں اور انہی کی محنتوں اور انہی کی جو ہے یہ وسیلے سے اور واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو لہذا ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو اکابرین ہیں، خلفائے راشدین،
صحابہ کرام ان سے محبت کریں اور ان کا اکرام کریں اور ان کا احترام کریں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دیں۔ اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں اڑاتے ہیں جس سے ان کی نفرت یا ان کے بارے میں شک اور شبہ دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہو، ان چیزوں سے ان کو اللہ ہدایت دے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اور ہم سب کی اللہ رب العزت جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور ہمیں اصحابہ کرام سے اور اہل بیت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 سوال کروں گی۔ میرا پہلا سوال یہ کہ نا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یعنی مفہوم ہے شاید کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد نبی ہوتے اگر ہوتے تو، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پلیز کلیئر کر دیجیے گا مجھے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے نا آپ کو وہ انویلپ بھیجے تھے ٹکٹس لگا کے، فرسٹ کلاس ٹکٹ، اس میں ایک اندر انویلپ اور، تو وہ میں آپ کو کال بھی کرتی ہوں نا صبح تو وہ ملتا نہیں ہے، کرنٹلی ان اویلیبل ہے اس طرح کہتا ہے۔ تو مجھے پلیز ذرا یا تو آپ اپنا نمبر دے دیجیے گا تاکہ میں آپ کو پھر کال کر لوں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا نمبر آ گیا، میں انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا اور جو آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میری بہن، ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، میں اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہم نے وہ ڈرامے سب کچھ چھوڑ دیا جب سے آپ کا پروگرام لگا ہوا دیکھتے ہیں نا۔ چلیں تو بہت خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی میں نے مفتی صاحب پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ کیا کہتے بیمار ہے نا، تو ڈاکٹروں نے سوئمنگ وغیرہ کا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبح کو نا 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، 7 o'clock جب کھلتا ہے وہاں پہ سارے پیشنٹ ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا سوئمنگ کرنا؟ جی جی سوئمنگ کرنا تو بہت اچھی بات ہے اور اللہ کے رسول نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اچھا، سوئمنگ کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہی ہے نا کہتے پتہ لگ جائے تو اچھی بات ہے۔ نہیں وہ تو جو دیکھیں جو ایکٹیویٹی جو ہے وہ جس سے آدمی کی صحت اور ہیلتھ بنتی ہو اور اس کی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو بالکل ان کو کرنی چاہیے۔ اور اپنے ٹخنوں تک کوئی بھی جو سوئمنگ کاسٹیوم پہنے وہ ایسا ہو کہ جو ٹخنوں کو بھی کور کرے، ٹھیک ہے؟ ایک شارٹ ملتا ہے اور ایک ہوتا ہے لانگ، جو ٹخنے کہہ رہا ہوں گھٹنوں تک۔ یہ لانگ نہیں، وہ شارٹ ہی میں نے تو لا کے دیے۔ اچھا گھٹنوں تک بھی ملتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پہنے جو گھٹنوں تک ہو تاکہ سطر کی حفاظت رہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آگے بھی کرنے کی ہمت دیں۔ بالکل بالکل جی جی۔ دوسرا میں نے پوچھنا تھا، جیسے ہماری فرینڈ وغیرہ ہوتی ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں مورگیج بھی لی ہوئی ہے، ماشاءاللہ فل ٹائم ہسبینڈ کام کرتے ہیں تو مورگیج بھی جاتی ہے، گھر کا بھی چلتا ہے، لیکن بعض دفعہ ان کے کارڈوں پہ اتنا قرضہ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ بہنیں یا فرینڈیں ایسے دے دیں ان کو زکوٰۃ وغیرہ کہ ان کا قرضہ اتر جائے؟ اچھا دیکھیں، میں یہ قرضے کے بارے میں جو ہے وہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کس صورتحال میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں دورانی صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ میں تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف میں نبی کی نسبت سے میرے اپنے علم کے مطابق 2 جگہ آیا ہے صاحب کا لفظ۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یا صاحبی یا سجن، اے میرے دوستوں، ان کی دوستی جیل تک تھی۔ اور ایک غار میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اپنے ساتھی ہے، یا صاحبی لا تحزن، اے میرے دوست۔ ایک موقع پر ابو بکر صدیق بادشاہ عدل و حریت، اب عدل و وفا بائیں ہاتھ پر حضرت عمر فاروق بادشاہ عدل و حریت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ منظر دل میں بٹھا لو، یہ منظر آنکھوں میں بسا لو، ہم قیامت والے دن بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کیا بات ہے جی۔ معین محمد
तरीन मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक दीन मोहब्बत, कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया जिसने फारस और रूम को मिट्टी में मिलाया, जिसने क्या बात है, माशाअल्लाह, पैगाम सुनाया जिसने फारस और रूम को मिट्टी में मिलाया, किसने कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया, जिसने सानी असनैन है, अल्लाह का शहदाई है, या तो सद्दीक के औसाफ का इनकार करो वरना लाजिम है कि कुरान से इनकार करो। क्या बात है दुरानी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी अल्लाह आपको भी खुश रखे। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बिल्कुल 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 ऐसा जिक्र किया है जिसका जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 40 जी, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सानी असनैन है, अल्लाह का शहदाई है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह दुरानी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मिसेज आकिल बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताया, काफ़ी मालूमात हुई और अक्सर हमें खुलफाए राशिदीन के बारे में पता ही नहीं होता। कल भी बात की थी, कल भी की थी आपने यकीनन। तो इनके बारे में एक सुनने में आया है कि आपने फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा हुजूर के पास ले जाना, अगर वो इजाज़त दें तो फिर वहाँ दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो आया तो फिर उनका ऐसे ही किया गया, तो वहाँ से मतलब जैसे जवाब आया कि हाँ हबीब दोस्त को दोस्त के पास आने जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक तो ये पूछना था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दूसरा ये पूछना था कि जो हम ये सुबह इशराक की नमाज पढ़ते हैं ना, जी जी, उसका हज उम्रे का सवाब मिलता है, एक हज और एक उम्रे का। जी जी, तो हम उस हज उम्रे के सवाब को कह सकते हैं कि इसका सवाब आप जो है ना वो जो नफली इबादत होती है ना, चाहे इशराक हो गई, चाश्त हो गई, ये सारी नफली अवाबीन, ये नफली इबादत हैं, तो नफली इबादत का इसाले सवाब हो सकता है, ठीक है। नहीं जैसे वो हज उम्रे का सवाब, उसको हम कह सकते हैं कि ये भी सबको मिले। अच्छा, ये तो उसके बदले में मिलता है ना। तो जब आप कहते हैं कि भाई इशराक की नमाज का जो नमाज पढ़ी है मैंने, इसका सवाब, तो इसके अंदर जितने सवाब होंगे, चाहे वो हज और उम्रे के हों, जितने हों, वो सारे के सारे मरहूमीन को मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगी कि हज और उम्रे का जो मुझे सवाब मिला है, ये कहेंगी कि जो इशराक की नमाज मैंने पढ़ी है, अल्लाह तो इसका सवाब मेरे मरहूमीन तक पहुँचा दे। अच्छा, एक सवाल ये था, सॉरी, जी जी, ये जो अगर किसी के वालिदैन फौत हो जाएं और उनके जिम्मे कुछ नमाजें या रोजे रहते हों जिनकी तादाद मालूम ना हो, तो उनकी जो औलाद है जो भी ये उनका फिदिया अदा करना चाहे तो कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्या अपने गरीब बहनों भाइयों को दे सकती है वो फिदिया? अच्छा चलें, ठीक है, मैं ये इस पे बता देता हूँ, ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सवाल पूछना था, मैंने अपने बेटे का नाम ईसा अली रखा है, तो ये नाम ठीक है? बिल्कुल जी, क्या इस नाम में क्या खराबी है? कोई कह रहा है कि भारी नाम है, हज़रत ईसा पे बड़ी मुश्किलात आई थी। तो किसको मुश्किलात आई थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। हाय हाय मेरी बहन, ये क्या बात हो गई? हज़रत ईसा तो जलील कदर उलुल आज़म और अंबिया किराम में से हैं, और ये तो बड़ा अच्छा नाम है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुश्किलात आई थी तो वो उस मुश्किलात में साबित कदम भी तो रहे। मैंने ये नाम रखा है, पाकिस्तान में सब फैमिली वाले कह रहे हैं कि इसका नाम चेंज करो, ये सही नहीं है। कौन है ये आजकल? ये पता नहीं कहाँ से बातें शुरू हो गई हैं। कौन सा नबी मुझे बताएं जिसने मुश्किलात नहीं उठाई? आप मुझे किसी एक नबी का नाम बता दें कि जिसने जो है वो मुश्किलात ना उठाई हो। कोई एक सहाबी का नाम बता दें जिन्होंने मुश्किलात ना उठाई हो। कोई बुजुर्गान दीन औलिया कराम के नाम बता दें जिन्होंने मुश्किलात ना उठाई हो। तो मुश्किलात तो आती हैं हमें, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम होती है उनके लिए। तो ये तो सबक, ये कौन सा कि भाई, तो ये जो बात भी करते हैं वो गलत करते हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा नाम है मेरी बहन, इससे अच्छा क्या नाम होगा? तो नाम अच्छा है, ये तो बिल्कुल बदलना भी नहीं। आप ईसा अली रखा है आपने? जी, ईसा अली। बहुत अच्छा नाम है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोज बड़े शौक से देखते हैं, मियाँ बीवी दोनों। अच्छा माशाल्लाह, अमल भी करते हैं नहीं करते आप? जी इंशाल्लाह। तो ये जो ईसा हैं, ये आपके कब पैदा हुए साहबजादे आपके? ये 3 मई को इस महीने की। अच्छा, 3 मई को मेरा बेटा भी 3 मई को पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह। आपने क्या नाम रखा है? नहीं वो तो अभी 8 साल का हो गया। अच्छा माशाल्लाह, 8 साल का। हाँ, अब्दुल वासे नाम रखा है। अब्दुल वासे जी। तो एक तो ये है मेरी बहन,
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے، اور ہرگز آپ یہ نہ سوچیے گا کہ جی مشکلات آئیں گی. مشکلات تو مومن کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جی ٹھیک اور ہے. نبیوں کی ناموں کی برکات ہوتی ہیں. ٹھیک تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں اعجاز بول رہا ہوں جرمنی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ٹھاک خیریت ہے. جی میں 2 سوال پوچھنا چاہتا تھا. جی ایک تو یہ ہے کہ کوئی آئل وغیرہ جسم پہ ملتے ہیں اس میں الکوہل ہو تو اس کے بعد کوئی نہانا تو نہیں پڑے گا یا دھونا پڑے گا وہ حصہ وضو سے پہلے؟ اچھا، آئل ہو جس میں الکوہل ہو. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اور پین کلر یا اس طرح کا کچھ؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ہے یا کوئی عزیز ہے آپ کا تو آپ ان کے گھر جاتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی پتہ ہے کہ ان کی کمائی جائز نہیں ہے تو وہ آپ کو کھانا بھی دیں یا کھانا شانا کھاتے ہیں یا جو کوئی ضرورت ان سے پوری کرتے ہیں پیسے لے کے کوئی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا، یعنی ایک تو ہونا کہ بھئی پوری 100% کمائی ان کی حرام ہے، وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو حرام کمائی کا ہو، جیسے مثال کے طور پہ آف لائسنس شراب بیچتے ہیں. نہیں، فرض کریں کوئی کمائی ایسے جیسے کوئی ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں یا کوئی لکال وغیرہ چلا رہے ہیں تو اس میں تو ریسٹورنٹ میں تو یہ تو نہیں، ریسٹورنٹ کی کمائی تو حرام نہیں ہوتی نا، کھانا پینے کی چیزیں بیچنے کی. کھانے پینے کی چیز میں ساتھ میں الکوہل وغیرہ یہ وہ. اچھا ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ بھی بیچتے ہیں وہ. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. جی میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز کے سجدے میں؟ جی نہیں، نماز کے سجدے میں تو نہیں مانگ سکتے بھائی. وہ نماز کے سجدے میں تو وہ تسبیحات ہی پڑھتے ہیں صرف، اور جو ایسے آپ کرتے ہیں نا سجدہ شکر کر لیں، ویسے سجدے میں جا کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، یا 11 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں. تو نماز کے سجدوں میں جو ہے وہ دعا نہیں مانگتے. اور لیکن جو وہ ہیں اپنا سجدہ شکر آپ جب کرتے ہیں یا ایسی سجدے میں جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا. جی کہ سنت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، سنتوں کے بغیر؟ جی سنتوں کے بغیر. اچھا کیونکہ نا میرے ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا ہو جاتی ہے، وہ افریقن تھے. نہیں تو نماز تو فرض تو پڑھیں گے تو وہ تو ادا ہو ہی جائے گی نا. جی لیکن سنتیں میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. اچھا دیکھیں، میری بہن نے جو سوال پوچھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں فرمائی. لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لیکن انا خاتم النبی لا نبی بعدی، لیکن اللہ کے رسول تو آخری نبی ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور کی نبوت کے اوپر جو ہے وہ تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسرا جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اور آپ کے شوہر نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی ہے اور فضول قسم کی چیزوں کو دیکھنا بھی ٹی وی کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور الحمدللہ آپ کو اس پروگرام سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. امید ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آخرت میں حشر کے میدان میں شاید میری مغفرت اور بخشش کا سبب آپ حضرات کو ہی بنا دیں. اچھا، دوسرا مورگیج کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے اور کہ اس میں اگر کسی نے مورگیج لی ہوئی ہو اور اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہوں تو اس کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دیکھیں مثال، ایک آدمی ہے، اس نے یہ مورگیج لے بھی لی ہے، اب اس کو وہ بھی ادا کرنی ہے اور اس کے پاس وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنے پیسے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کے بقدر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا بھی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے. اچھا، دوسرا دورانی صاحب ماشاءاللہ اپنے
بڑے اچھی کال کی اور بڑا اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اشعار پیش کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے اکابرین اپنے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دوسرا جو ہے وہ کسی کے والدین اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو تو اور ان کے ذمے کچھ نمازیں ہوں تو اب ان کا یا روزے ہوں اور انہوں نے وصیت بھی کی ہو تو پھر تو جو ورثاء ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان کے مال کے 3 حصے کریں اور ایک حصے میں سے 1/3 مال میں سے ان کی وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی وصیت پہ عمل کیا جائے اور فدیہ دیا جائے. اگر جو ہے وہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی اور بغیر وصیت کے وہ انتقال کر گئے تو پھر بھی ورثاء کے اوپر یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے 1/3 مال میں سے جو ہے وہ وصیت کو فدیہ دیں اور ان کی طرف سے جو ہے وہ جو نمازیں اور روزے رہ گئے تھے ان کا فدیہ ادا کر دیں. اچھا اگر مال ہی نہیں چھوڑا، والدین ہی غریب تھے، انتقال ہوا، کسی قسم کا کوئی مال نہیں چھوڑا اور وصیت بھی نہیں تھی، وصیت بھی جب ہوتی کہ جب وہ مال چھوڑتے تو مال ہی نہیں چھوڑا، غریب تھے بالکل، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اگر والدین، کیونکہ اولاد کا جو ہے اولاد پر والدین کا حق ہوتا ہے اور جو شریف النفس اور فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے اس حق کو ادا کرتی ہے، اگرچہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنی طرف سے ادا کر دیں تو یہ حسن سلوک کا معاملہ ہے اور ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی مغفرت کا سبب بنے گا اور درجات عالیہ کا سبب بنے گا. تو یہ اولاد کا حق بنتا ہے اگر اولاد کو اللہ رب العزت نے خوشحالی دی ہے اور وہ ادا کر سکتے ہیں فدیہ تو ان کو ادا کرنا چاہیے. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جسم میں اگر کوئی ایسا تیل ملا ہے جس میں الکوہل وغیرہ ملی ہوئی ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی بیماری جلدی بیماری ہو گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب ضرورتاً اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے تو ضرورتاً اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لگے ہوئے ہونے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں گے یا عبادت کریں گے، خاص طور پہ نماز، تو جسم ناپاک ہوگا تو ناپاک جسم کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے. تو اگر لگایا ہے تو پھر آپ نہا لیں، نہانے کے بعد اس کو دھو لیں، نہاتے ہوئے دھو لیں اچھی طرح سے. اور اگر اس کے علاوہ زیتون کا تیل ملتا ہے ماشاءاللہ اور بڑے اچھے تیل ملتے ہیں، بادام کا تیل ہے اور دوسرے تیل ہیں، وہ استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کا علاج نہیں ہے تو ضرورتاً اجازت ہے، بغیر ضرورت کے اس کی اجازت بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ اگر کسی شخص کی کمائی جو ہے وہ مخلوط ہو، مثال کے طور پہ اس کی انکم ہے، حلال انکم بھی ہے، حرام انکم بھی ہے. اگر اس کی حلال انکم زیادہ ہے تو اس شخص کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ میں جب دعوت کروں تو اپنی حلال انکم سے کروں، اپنے عزیز و قارب کو اور دوستوں کو کھلانے کے لیے. اور جو ہے وہ اس صورت میں اگر حلال انکم زیادہ ہے اور حرام انکم کم ہے تو اس کی دعوت کھائی جا سکتی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ بھئی مخلوط انکم ہے اور اس کی جو کھانا اس نے بنایا وہ حلال پیسوں سے بنایا ہوگا. اور اگر لیکن ایک آدمی ہے اس کی صرف انکم ہے ہی حرام اور حلال انکم بالکل ہی نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت سے احتراز کرنا چاہیے اور اس کو صاف بتا دینا چاہیے اور اس کی دعوت کا انکار کر دینا چاہیے، اس کی دعوت نہیں کھانی چاہیے. دوسرا میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ سنتوں کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں نماز تو فرض ہے اور فرض ادا جب کرتے ہیں تو وہ تو ہو گئی، نوافل زیادتی ہیں ان کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جو آپ کے امام صاحب نے کہا ہوگا نا کہ سنتیں نہیں پڑھو تو اس سے مراد سنتیں غیر موقدہ ہوں گی، اور سنت موقدہ جو ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں. جیسے فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت، اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت اور 3 وتر. تو یہ اور جمعے کی اسی طرح جمعے میں بھی ہیں تو یہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آدمی بیمار ہے، سفر کے اندر ہے اور کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی میں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ پڑھے، لیکن اس کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہوتی اور یہ بات بری ہوتی ہے. اس سے جو ہے وہ پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ فرض کے اندر بھی غفلت کرنے لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہاری سنتوں کے اندر کمی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نفلوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اور جو تمہارے فرائض کے اندر کمی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو سنتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو سنتیں پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیں سنتیں اسی لیے مقرر کی گئی ہیں کہ جب آدمی نماز شروع کر رہا ہے تو اس فرض سے پہلے اگر پڑھتا ہے
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اب فرض کے لیے وہ بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن، دل اور دماغ ہر چیز تیار ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی سنتیں پڑھیں تاکہ جو ہے انسان کو کامل طور پر استحضار حاصل ہو جائے، دھیان ہو جائے کہ بھئی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، اور فرض نماز جو ہے وہ کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ پڑھے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں میری بہن۔ میرے 2 کوسچن ہیں۔ جی۔ ایک انٹرسٹ کے پیسے، کسی نے پیسے لیا ہے کسی سے انٹرسٹ، وہ انٹرسٹ کے اوپر پیسے لیے ہیں، اچھا وہ جو انٹرسٹ کے پیسے لیا ہے تو کوئی انسان چاہتا ہے کہ انٹرسٹ کے پیسے سے انٹرسٹ پے کر سکتا ہے؟ اور دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ ہم ہے نا، میرے ایک کزن ہے، وہ اس کا ہسبینڈ ہے نا، دونوں کام نہیں کر رہے ہیں، بس وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے؟ زکوٰۃ کے پیسے کھاتے ہیں۔ ان کی آمدنی بھی بہت ہے۔ کہاں پر؟ انڈیا میں ہے۔ نہیں تو وہ مستحق نہیں ہے تو پھر کیوں زکوٰۃ لیتے ہیں؟ وہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس اتنی زیادہ تھے اور ساری چیزیں ہیں، وہ زکوٰۃ پہلے لیتے تھے۔ اب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہم لوگ دیتے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جب ہمیں پتہ چلا ہم نے دینا بند کر دی ہے۔ اس کے وہاں جب میں یہاں سے گئی تھی نا تو مجھے دعوت پہلی دفعہ، بہت سالوں کی بات کر رہی ہوں، میں پہلی دفعہ گئی تو وہاں انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی۔ اب دعوت دی نا تب مجھے پتا چلا، ہم جب کھانے پہ گئے نا تو پتا چلا کہ اس نے ہے نا، اس کے پاس زیادت بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے، اور میں نے منع، پہلے ہم نے بہت ساری دفعہ منع کیا پر انہوں نے مانے نہیں اور ہمیں دعوت دی تھی تو ہم لوگ دعوت کھانے پہ گئے تھے۔ تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے لیے گناہ ہے کہ کیا ہے، تو وہ مجھے بتائیں پلیز۔ نہیں دیکھیں، اچھا چلیں میں بتاتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس 2 ہی سوال ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔ آپ بھی یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، بہت بہت آپ کو مبارک ہو، آپ نے کل اور آج جو بہت اچھا پروگرام کیا، بہت شکریہ آپ کا، جزائے خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ میرے 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میں نے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو گردن کا مسح ہوتا ہے اس میں وضو میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ اس میں وضو کے اندر نہیں، گردن کا مسح نہیں ہے۔ اچھا۔ تو پھر میں نے خود بھی حدیثوں کی کتابوں میں دیکھا ہے، کافی جگہ میں نے کوشش کی، تو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری اس میں مدد کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی ایسی پلیز آپ کوئی آیت بتا دیں قرآن شریف کی کہ مطلب نا غصہ مجھے نہ آئے، بالکل بھی نا غصہ نہ آئے آپ کو، میں بالکل غصہ نہ کروں کہ مطلب بس انشاءاللہ تعالی۔ اور میری ایک سوال بس میرا ایک یہ اور ہے کہ میری ایک دوست ہے، وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت نمازی پرہیزگار، بہت ہی، تو لیکن نا ذرا گھر میں ان کی تھوڑی سی ذرا پریشانی رہتی ہے، تو مطلب بیچاری بیمار بھی کافی رہتی ہے، تو وہ نا وہ چاہتی ہے کہ کچھ بھی بات ہو، کوئی بھی ہو، مطلب میرے ہسبینڈ سے نا تو میں چپ رہوں، نظر انداز کر دیا کروں نا، تو کیونکہ ماحول بس نہ خراب ہو، تو کوئی ایسا ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں کہ مطلب نا کہ وہ بس صبر کریں۔ نہیں ان کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی میری دوست کے لیے، محبت کے لیے، کس کے لیے؟ آپس میں گھر میں اتفاق کہ بس وہ چاہتی ہے کہ بس کچھ بھی بات ہو جائے میں مطلب غصہ نہ آیا کرے، میں برداشت ہی کر لیا کروں۔ دیکھیں آپ بھی اور وہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کو روزانہ 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 134 134، اچھا ٹھیک ہے، 7 دفعہ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ غصے سے حفاظت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ آمین، بہت شکریہ۔ میں جواب دیتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی، اللہ کا کرم شکر۔ جی میرا مشرف ہے، میں یو کے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشرف۔ مشرف، جی جی بہت اچھا نام ہے آپ کا، مشرف۔ جی جی، تو بس 3-4 سوال تھے میرے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں سال میں، کیا یہ صرف رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں یا کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے، جی زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پہ دیتے ہیں نا میرے بھائی۔ اگر آپ کا سال رجب میں پورا ہو رہا ہے تو رجب میں دیں گے، شعبان میں پورا ہو رہا ہے تو شعبان میں دیں گے۔ اچھا اچھا۔ جب پورا سال ہوگا تو سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک کانسیپٹ بن گیا کہ رمضان میں کیونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو لوگ اپنی زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کا رجب میں، کسی کا شعبان میں، کسی کا رمضان میں، کسی کا شوال میں، کسی کا ذی القعدہ میں، کسی کا ذی الحجہ میں، پورا سال جو ہے وہ روٹریٹ ہونا چاہیے اور پورا سال مستحقین، غریبین، غرباء اور فقراء کو جو ہے وہ ملنا چاہیے۔
اب وہ بیچارے غربا اور فقراء بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رمضان آئے گا تو ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو سال پورا ہونے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ جی تو یہ جو آپ کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کب صاحب نصاب ہوئے، اللہ نے آپ کو کب پیسے دیے تھے اور وہ کون سا مہینہ تھا، اس مہینے سے پھر آپ کا سال پورا ہوگا۔ جی ضرور، جی ضرور، ٹھیک ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو سمندری جانور ہیں، شریمپ، کریب وغیرہ، کیا یہ کھا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو سی فوڈ، جی جی، اچھا دیکھیں سی فوڈ جو ہے اس میں صرف فش اور پراؤن کھا سکتے ہیں، جھینگا اور فش، ٹھیک ہے، مچھلی، باقی اور دوسری چیزیں مکروہ ہوتی ہیں اور ائمہ کے نزدیک کھائی جا سکتی ہیں، لیکن احناف کے نزدیک وہ مکروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ناظرین، ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔